الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا معزز حاضرین ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و مستحق بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں گزشتہ دو خطبوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور صحیح مسلم کی حدیث پر غور کریں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمة وقد شق بصره فأطمره ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف له في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم في كتاب الجنائز پوری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے میں نے آپ کو ریفر کر دی ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے وشق بصره ان کی آنکھیں کھلے ہوئے تھے فأغمضه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض ایک انسان کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے انسان کی جان اس کے جسم سے جب نکال لی جاتی ہے تبعه البصر تو نگاہیں آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں لہذا آنکھوں کو فوراً بند کر دینا چاہیے فضج ناس من أهله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنتے ہی ان کے اہل خانہ عائشہ وقائد ان کے بیوی بچے رونا دھونا شروع کر دیا چیخ و پکار شروع کر دی دراصل معاملہ یہ تھا
ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بستر مرگ پر تھے، زندگی کے آخری لمحات تھے، زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں، اور ان کی چارپائی کے ارد گرد ان کے اہل خانہ، بیوی، بچے، عائشہ و طارق بیٹھے ہوئے۔ ہر آدمی کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، ہر آدمی کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو۔ فَوَجْ جَنَازٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَقَالَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے وہ کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ ابو سلمہ کے گھرانے والے ان کی بری آنکھیں دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ابو سلمہ حیات سے زندہ ہے، مگر جب رسول اللہ نے آنکھیں بند کر دی تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہ وقت بڑا مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ آدمی بستر مرگ پر موجود ہو اور اس کے دائیں بائیں اس کے سرہانے اس کے پیدانے اس کے عائشہ و طارق موجود ہو، اور آدمی اپنے اندر کی صورتحال کو دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ اب اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ چکا ہے، فراق اور جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے امر سے آئے تھے اور اللہ کے امر سے جانا ہے، اور اسی کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور اس سے کوئی راہ پناہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں غفلت کی نیند سے بیدار ہو، دنیا کی لذتوں سے جاگو، اس سے پہلے کہ شور ہو جائے، اس سے پہلے کہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں، فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، فلاں شخص بستر مرگ پر کروڑے بدل رہا ہے۔ اب کسی حکیم کی کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے لوگ تمہارے سہارے تمہارے پیدانے تمہارے دائیں تمہارے بائیں کھڑے ہو کر کے تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا شروع کر دیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، زندگی بھر پڑھے نہیں پڑھے لیکن پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس سے پہلے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو اب سانسیں اٹھر رہی ہیں، خطرات کی آواز آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ رب العالمین کے فرشتے تمہارے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے آمد کا انتظار کریں کہ ادھر سے آرڈر ملے ہم روح کو قبض کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ملک الموت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے آدمی اپنے ایمان کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ ایسے مشکل حالات میں آدمی اب کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، رشتہ دار ہے، عیسیٰ ہے، غریب ہے، سب پڑے ہیں، مگر ایک لفظ زبان گنگ ہو چکی ہوگی اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز آتی ہوگی۔ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى۔ آدمی اپنے اندر کی صورتحال کو دیکھ کر کے کہ سمجھ جاتا ہے کہ بس ختم ہو گئی دنیا کی کہانی، اب جانا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، جب پنڈلیاں والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں آپس میں چمٹنے لگیں، جسم کے پورے حصے سے نچوڑ کر کے وہ نکالے جائیں، ہر ایک کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یہ وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم الا بخير، تم لوگ رو نہیں، چیخو پکار نہ کرو، تم اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو، بددعائیں مت کرو۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں جو تمہاری ہر دعا کے اوپر ہر بددعا کے اوپر آمین ہوتے ہیں۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، آدمی مر گیا وہ نکل گئے، فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ لوگ شدت غم میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، غم سے نڈھال ہو کر کے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، ارے کاش میں مر جاتا تو نہ مرتا، کاش مجھے تیری عمر لگ جاتی، مجھے میری عمر لگ جاتی، کاش یہ مصیبت میرے اوپر ٹوٹ پڑتی تو بچ جاتا۔ اس طرح کے جملے بعض لوگ بولتے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری دعا یا بددعا قبول ہو جائے اور تمہارے کام ختم ہو جائے، تمام ہو جائے۔ لہذا
ممانعت نہیں بلکہ اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے. مگر آنسوؤں کے رونے کے ساتھ ساتھ چیخو پکار کرنا، لان تان کرنا، گریبان چھاپ کرنا اور اسی طرح سے چہرے پر مارنا، سینوں کو پیٹنا، کپڑوں کو پھاڑنا، جاہلیت کی پکار پکارنا، یہ تمام کے تمام شریعت کے منافی عمل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا ولا تشركوا بالله بخير. اے ابو سلمہ کے گھرانے والے چیخو پکار نہ کرو. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فرشتے آگے بولتے ہیں جو کچھ بھی تم کہتے ہیں. اور جانتے ہیں میت کو مار پڑتی ہے جب لوگ چیخو پکار کرتے ہیں یا میت کے لیے کوئی مبالغہ آمیز کلمات بولتے ہیں. ان المیت ليعذب ببكاء اهله عليه. بخاری کی روایت ہے. زندگی میں میت کی قدر نہیں ہوئی، میت کو وہ عزت و مقام نہیں دیا گیا. زندگی میں صرف اس کے پیچھے پڑے رہے ہاتھوں کر کے. مر گیا، بڑا سچا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. فرشتے مارتے ہیں کہاں سچا تھا، کہاں نیک تھا. یہ مارتے ہیں فرشتے اس کو. زندگی میں اس کی سچائی کی گواہی نہیں ہوئی، اس کی ہم بات قبول کرنے والا کوئی نہیں زندگی میں. لیکن جیسے ہی آپ کو بڑا سچا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا. زندگی میں تو مرنے کے بعد دشمن بھی آنسو بہا رہے ہیں. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللهم اغفر لأبي سلمة. اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. وارفع درجته في المهديين. اور اے اللہ ابو سلمہ کے درجات کو بلند فرما دے اور تو انہیں اپنے ان بندوں میں شامل کروا لے جو ہدایت یافتہ ہیں. اے اللہ ابو سلمہ کو اپنے ان بندوں میں شامل کروا جو ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. وَخْلُفْهُ فِي عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. اور اے اللہ ابو سلمہ جب تک زندہ تھا اپنے بچوں کی کفالت کیا کرتا تھا. اے اللہ ابو سلمہ فوت ہو چکا ہے، ان کے بچوں کا تو کفیل بن جا، ان کے بچوں کی کفالت کرنے والا بن جا، ان کے بچوں کی نگہداشت اور حفاظت کرنے والا بن جا. یہ بچے بڑے ہی قابل درس، بڑے قابل رحم بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. آج سماج میں بہت کم لوگ ہیں جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. رسول اللہ کی حدیث میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے آئے کہ وہ ہر جگہ اپنے انگلیوں کو دو انگلیوں کو ملا کر کے کھا. بالکل ایسی انگلی جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے. ایسے میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا. یتیموں کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کا سہارا ان تک پہنچ پانے کی ضرورت ہے. سماج میں جتنے بھی گرے پڑے ماتے کم ماتے پس ماتے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کی زندگی چار دن کی زندگی، ایک دوسرے سے ٹینشن رکھتے ہیں کیا ملتا ہے، کب آنکھیں بند ہو جائے کسی کو کچھ خبر نہیں. لہذا ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو، ایسی چیزیں اپناؤ جو آنکھ بند ہونے کے بعد فائدہ دیں، برزخ کے عذاب سے بچائیں، آخرت کے عذاب سے بچائیں. اے اللہ وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. اے اللہ جب تک ابو سلمہ زندہ تھا اپنے بچوں کی کفالت کرتا تھا، ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، اے اللہ ان کا کفیل بن جا، ان کی کفالت کرنے والا بن جا. اور خاص طور سے جب بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے تو کسی طرح سے 2-4 سال کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر مار کر کے اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں ان کو اپنے باپ کی اپنے ماں کی جدائی کا غم زیادہ ستاتا ہے. اندر اندر گھٹتی رہتی ہے، کسی سے اپنے غم اور جذبات کو بیان نہیں کر پاتی ہے. بچے 2 دن کے بعد اپنی بیوی مصروف بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں. باپ کون تھا پتا نہیں، سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. موت تھا دنیا میں باپ کی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو پوچھنا ہے. یہ حال ہے. رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. اے اللہ ابو سلمہ جب تک زندہ تھا اپنے بچوں کی حفاظت کرتا تھا، آج دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اے اللہ ان کا کفیل بن جا،
واغفر لنا وله یا رب العالمین، اور اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور اسے ابو سلمہ کو بخش دے، وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ، اور اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو منور فرما دے، روشن فرما دے۔ یہ پوری حدیث ہے، اس میں اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ہے۔ بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، وقت یہ اسپیڈ کے ساتھ گزر گیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز انتقال کی خبر جب آپ سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میت کے جو اہل خانہ ہیں، میت کے جو اعزاء و اقارب ہیں، جو گھر والے ہیں، تسلی کے کلمات ادا کیے جائیں، اور تسلی کے کلمات کیا ہیں؟ بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، رواه البخاری في کتاب الجنائز۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز میں لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے میت کی خبر سنو تو اس کے اہل خانہ کو تسلی کے صبر جمیل کی تلقین کرو ان کو، اور ان الفاظ کے ساتھ ان للہ ما اخذ، ساری ہماری ساری جانیں، سارے مال اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ان للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ نے لے لیا اسی کا ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ اس نے دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، سانسیں دی ہیں، اسی کا ہے۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے ایک مقررہ وقت پر واقع ہوتی ہے۔ کسی کی موت، کسی کی زندگی، کسی کو نعمت، کسی کو مصیبت، ایک مقررہ وقت سے ملتی ہے اس کی بارگاہ سے۔ وَلْتَصْبِرْ، تو اے اہل میت کے گھرانے والے، اے میت کے گھر والوں، وَلْتَصْبِرْ، آپ صبر کریں، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اس مصیبت کے اوپر، اس پریشانی کے اوپر، اس میت کے اوپر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ یہ تسلی کی کلمات آپ اہل میت کے گھرانے کو آپ دیں، لیکن یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقام ہوتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، کھانا بنتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، کھانا تیار کیا جاتا ہے، چادریں اور قالین بچھائی جاتی ہیں، اور کرسیاں لگائی جاتی ہیں، مردوں کا ہجوم جاتا ہے، دن اور تاریخ اور وقت متعین کیا جاتا ہے، فلاں بجے سے فلاں بجے تک مقام رہے گا، فلاں کے گھر رہے گا، اور کھانے چلتے ہیں، باتیں لوگ کرتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتی ہیں۔ سب شریعت کے منافی ہمارا سب سے سچا ہے، لیکن حرام ہے۔ دلیل سنن ابن ماجہ اٹھائیے، کتاب الجنائز کھولیے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا قول ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قلنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة۔ ابن ماجہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کی موجودگی میں، میت والوں کے یہاں جمع ہونے کو، نرى الاجتماع، دیکھو لفظ اجتماعی صاف ستھرے الفاظ میں، قلنا نرى الاجتماع، میت والوں کے یہاں جمع ہونے کو، وصنعة الطعام، اور ان جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو، من النیاحہ، نو اور پانچ سماتے ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، میت والوں کے ہیں اکٹھا ہونے اور ان اکٹھا لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو، نو اور پانچ سماتے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور ہم بدقسمتی سے اہل حدیث ہو کر کے بھی اس جاہلیت کی رسم میں مبتلا ہے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت میں تھوڑی سی وضاحت ہے، كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، میت کو دفنانے کے بعد میت والوں کے ہاں اکٹھا ہونے اور کھانا کھانے یا کھانا کھلانے کا جو نظم ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم اہل رسول میں نوحہ اور ماتم شمار کرتے تھے۔ یہ ہے تعزیت
میت آج کے زمانے کی. صحابہ کرام اس کو نوحہ شمار کر رہے ہیں, ماتم شمار کر رہے ہیں, اور ہم اس کو بڑی اچھی کی اس کارے سے ہم سمجھ رہے ہیں. سوال ایک تعزیت کس طرح کی جائے. آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں, آپ میت کے اہل خانہ کو تسلی کے کلمات پڑھیں, اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے چلے آئے. وہاں بھیڑ اکٹھا کرنے, پنڈال لگانے, کسی کا گھر متعین کرنے, جگہ متعین کرنے, وقت متعین کرنے کی گنجائش نہیں چلے کرتا. اور یہ تعزیت لوگ کہتے ہیں نصاب 3 دن کے اندر ہر حال میں کری دینی چاہیے. 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے. گھر کے اندر جا کر کے تعزیت کرنا ضروری بھی نہیں ہے. اور جب اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی خرافات دیکھیں تو وہاں نہ جانا بہتر ہے. مثلا آدمی شریعت کے خلاف دی جانے والے جو انجام ہے رسم ہے اس سے تو بچ جائے گا. جس کے اہل خانہ یہاں میت ہوئی ہے, آدمی اس میت کے گھر والوں کو بازار میں مل جائے, راستے میں مل جائے, قبرستان میں مل جائے, کہیں بھی اس سے بولے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے, آپ کے باپ, آپ کے بھائی, آپ کے بیٹا جو بھی انتقال ہوا ہے, ہمیں افسوس ہے, دکھ ہے. اللہ میت کو ان کے مفرد فرمائے, سب جمیل آپ لوگوں کو سب جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور میت کے دعائیں مفرد کر دیجیے. تعزیت ہو گئی, لیکن یہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے, اعلان جائز نہیں ہے میت کے لیے کہ فلاں جگہ مقام ہے, اعلان جائز نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ہے اس کا جھنڈا لے کر کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ حال ہے. بظاہر چند ظاہری اعمال کرنے سے کوئی علم نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پہل لگائی گئی ہے. عمل صالح ہونا چاہیے, اور عمل صالح اگر نہیں ہے تو آدمی ابھی اسی قبر میں پھنسے گا, اسی قبر کے اندر. آخرت اور جنت بہت دور کی بات ہے. ابھی حدیث رسول میں پیش کرتا ہوں کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو منور کر دے. قبر کا اصل تنگ ہونا ہے, اور قبر کے اندر اصل تاریکی اور اندھیرا ہے. آدمی اگر ایمان اور عمل صالح نہیں لے کر کے گیا ہے تو یہ قبر اس کے لیے یہی سے جہنم شروع ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ خطبے کی جو حدیث پر بات میں نے ختم کی تھی, قال حناد قال وياتي ملك فيجلس عليه فيقول آدمی کو جب نہا بلا لیتے ہیں اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, من ربک, تیرا رب کون ہے. آج ہم پوچھیں آپ کا رب کون ہے. رب کی معرفت نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, مگر رب کون ہے رب کی حقیقت کی بات ہے. کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے آپ کا رب کون ہے, آپ اس کی تعریف کرو. پہلے مسلمانوں رب کو جانو, پھر مانو, پھر میں اس رب کی عبادت کرو. رب کو جانتے ہی نہیں, رب کو پہچانتے ہی نہیں, صرف رب کو مان کر کے مدد ہو رہی ہے. کسی چیز کو پہلے جانو, اس کی حقیقت کو پہچانو, کیا چیز ہے, کون سی بات ہے. رب بلا لیں تمہارا رب کو تو بولتا ہے میت اگر اچھی ہوتی, دیکھ ہوتی, صالح ہوتی, بولتا ہے میرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے. آج مسلمانوں, آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے اسلام کی تعریف کیجیے, اسلام کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, نہیں معلوم. دنیا کے سارے تانے بانے سب معلوم ہیں. کس کی ٹوپی کس کو پہننا ہے, کس کو پھنسانا ہے, کس کے خلاف سازش کرنی ہے, کس کو دبانا ہے, کس کو گرانا ہے, سب معلوم ہے, ساری شرارتیں رہتی ہیں. لیکن اسلام کسے کہتے ہیں نہیں معلوم. اسلام کسے کہتے ہیں, کسی چڑیے کا نام ہے. پوری 60 سال 70 سال زندگی گزار کر کے آدمی قبرستان کرتا چلا جاتا ہے اور اسے اسلام نہیں معلوم. یاد رکھو دنیا میں رٹتے رہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دین اسلام ہے. لیکن اگر دل و نظر مسلمان نہیں ہے تو پھر قبر میں یہ سوالات, ان سوالات کی جوابات آپ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتا. دلوں کے اندر اگر ایمان نہیں ہے, دلوں کے اندر کجی ہے, دلوں کے اندر نفاق ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, تو آپ نے قبر کے اندر سوال کے جوابات نہیں دے سکتے. تیرا دین کیا ہے, تیرا دین اسلام ہے. رسول کے بارے میں تم کیا جانتے ہو,
کہتا ہے وہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے آخری رسول. اس کے بعد وما يدريك تم کو یہ تمام جوابات کہاں سے حاصل ہوئے؟ کیا بولتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا صالح ہوتا قرأت کتاب اللہ ما آمنت به مصدق. میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اور اس کو پڑھا، میں نے اس کو تصدیق کی. سارے جوابات قرآن مجید سے میں نے حاصل کیے. آج بھی یہاں عالم کے پورے سال کے سال گزر جاتا ہے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تب میں کیسے جوابات دے رہا ہے. لیکن اگر وہی آدمی برا ہوتا ہے، اس کی جہنم وہیں سے شروع ہوتی ہے. نیک ہوتا ہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آواز آتی ہے قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا اس بچھونا لگا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو، سٹاپ کھول دو. پھر اس کی نعمتیں، خوشبوئیں، ہوائیں، باغ و بہار سب کچھ اسی راستے سے آتی رہتی ہے. دیکھو قبر ہی جنت بن گئی، ساری نعمتیں حاصل کرتا رہتا ہے. اور اس کی قبر کو بعض روایتوں میں 70 ہاتھ اور بعض روایتوں میں مد بصرہ تحت نگاہ مشاہدہ کرتے جاتا ہے. رسول اللہ کو شادی کی دعا کر رہے ہیں، وہ سہلوں کی قبری، اس کی قبر کو مشاہدہ کر کے تحت نگاہ اس کی قبر کو مشاہدہ کرتے جاتا ہے. اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے اس کی قبر میں، بڑا ہی وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، بڑا خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے، خوشبو لگائے آدمی آتا ہے. وہ بولتا ہے تو کون، اتنا خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے؟ کہتا ہے انا عملک الصالح. دیکھو صالح میں تمہارا نیک عمل، تیری نماز ہے، تیرا روزہ ہو، تیرا حج ہو، تیرا زکات ہو، ساری چیزیں. لیکن کب صالح کے کام لگائی گئی ہے اور صالح کے لیے ضرورت ہے اخلاص. اخلاص کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہو، اخلاص کے ساتھ رکھا جانے والا روزہ ہو، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی تمام عبادتیں ہوں. اور اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے. انا عملک الصالح. اور میں تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، تیرے آنے والی زندگی کو بہتر گزرنے والی ہے. اللہ تجھ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیری زندگی بڑی خوبصورت گزرنے والی ہے. تو یہ جب بشارت سنتا ہے تو نیک میت اور نیک آدمی کیا بولتا ہے؟ ربی اقم الساعہ، اے اللہ تو ابھی قیامت کو قائم کر دے، ابھی کر دے، ابھی. کیوں؟ تاکہ میں اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتا دوں، میرے گھر والوں، میرے بچوں، میری بیوی سنو، میں نے زندگی بڑی مشکلوں میں، بڑی کٹھنائیوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، اذیتوں اور بلاؤں میں گزاری تھی، مگر کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. کبھی بھی چند روپیوں کے خاطر میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بیچا نہیں دیتا. میں برائی میں قریب نہیں گیا، میں گناہوں میں قریب نہیں گیا. پریشانیاں برداشت کی میں نے، لیکن دیکھو آج اللہ نے اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، ایمان باللہ اور اپنے سائے کی وجہ سے اللہ نے میرے مقدر میں جنت کو دیا. یہ اپنے سائے انا عملک الصالح. لیکن اگر وہ برا ہوتا ہے تو تینوں سوالوں کے جوابات، چاروں سوالوں کے جوابات میں پھنس جائے. ہائے میری بدبختی، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر گونگے، بہرے، اندھے فرشتے کو مقرر کر دیا جائے. گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہوتی ہے. اسے قبر کے لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، اس کو مارتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے لو ضرب بها الجبال لصار ترابا. اگر اس لوہے کی سلاخ سے پتھر کو مار دے، پتھر بھی مٹی ہو جائے، پھسپھسا کے بکھر جائے. اسی قبر کے اندر مار، لوہے کی سلاخ سے مار دے. اور وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے بیچ کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے عرض مقدس لے کے گئے. میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مہیز ہے، چاقو، چھری، اور وہ اس چھری سے اس بیٹھے ہوئے شخص کے چمڑے کو باز کو چیر رہا ہے اور چیرتے ہوئے اسے کتی کر کے لے جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری طرح کی کتی کو باز کو چیرتا ہے اور اس طرح لے کے جاتا ہے. اور
پھر اس کا سر ٹھیک پھر مارتا ہے اور یہ عمل کرتا رہتا ہے. میں نے کہا جبریل یہ کون آدمی ہے, کیا ہے, اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتا ہے کہ آگے چلے. میں آگے گیا تو وہاں دیکھا کہ تندور کی طرح ایک سوراخ ہے جس کا اوپری حصہ انتہائی تنگ اور نیچے کا حصہ انتہائی کشادہ چوڑا ہے. اس میں آگ جل رہی ہے اور اس تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ آگ کے شعلے ان لوگوں کے نیچے آتے ہیں وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور قریب ہے کہ وہ سوراخ سے اس راستے سے نکلنے لگے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو مدھم کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ آگ کے شعلے مدھم ہوتے ہیں مجھے دھڑام سے چلی جاتی اسی آگ کے اندر. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول آپ آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو دیکھا یہ خون کی نہر, خون کی نہر. اس میں ایک آدمی بیچوں بیچ نہر میں کھڑا ہے اور ایک آدمی کنارے پر ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. جیسے ہی وہ آدمی اس خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, کنارے پہنچتا ہے, وہ کنارے پر آدمی اس کو پتھر سے اس کو منہ پہ مارتا ہے اور پھر وہ وہی اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور یہ عمل کرتا رہتا ہے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد جبریل نے کہا کہ سن آگے چلیے. آگے حدیث لمبی ہے. اب جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ حضرت میکائیل بھی موجود ہیں. آخر میں حدیث کا میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ شخص جس کے چمڑے کو چھیلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جھوٹا انسان تھا. باپ بیٹوں کے درمیان لڑائی کرواتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بولتا تھا, سماج کے درمیان بدامنی اور بےچینی پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا جھوٹ بول کر کے. جھوٹا آدمی تھا. آج اللہ اکبر قدم قدم پر جھوٹ, بازار میں جھوٹ, مارکیٹ میں جھوٹ, مسجد کے اندر جھوٹ, مدرسے کے اندر, اسکول کے اندر جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ ہے. ہر جگہ جھوٹ کا ایک ماحول بنا ہے. شیطان چھوٹا ہے, اتنا جھوٹ تو میں نہیں بولتا جتنا آج کا انسان جھوٹ بول رہا ہے. دیکھو قبر کے اندر اس کی جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے, آدمی اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا تھا مگر اسے رات کی نماز میں نفل نماز میں اس کو پڑھتا نہیں تھا اور دن پر اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا. قرآن کا علم اور اس کو راتوں کی نماز میں آدمی نہ پڑھے, قرآن کو دن میں اس پر عمل نہ کرے, قبر ہی کے اندر پتھر سے مارا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے مرد اور ننگی عورتیں جسے آگ کے شعلوں کے اندر تندور کے اندر جلایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے سب تنقید کرتے بدکاری کرتے تھے دنیا کے اندر. اور اللہ کے رسول وہ آدمی جو خون کی نہر میں موجود تھا جس کو پتھر سے مارا جا رہا تھا, اللہ کے رسول سود کھاتا, دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا, سود کا لین دین کیا کرتا تھا, اپنے بچوں کو, بیوی کو, اپنے اہل خانہ کو سود کی کمائی کھلایا. سود ہوتا تو بخاری اور مسلم کی قبر کا جہنم ہی سے قبر سے شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے تشریف لائے جنگ کر کے. جانتے ہیں غزوہ خیبر کا فتح ہوا, تاریخ سیرت رسول کو پڑھتا ہی نہیں ہے, دنیا کے چکر میں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آپ کے ساتھ صحابہ ہیں, آپ میں خالد غلام آپ کے اونٹ سے عہدے کو ساز و سامان کو اٹھا کر کے نیچے رکھ رہا. کہ وادی قرآ میں جب پہنچا آپ آرام کرنے کے لیے وہاں پر رکھ کے اور سامان اتارا جاتا ہے. ارادہ صاحب النائر, ایک تیر اچانک آئے, ایسے تیر کو جس کا پھینکنے والا مارنے والا معلوم نہ ہو, وہ تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا. صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے, بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث. ارادہ صاحب النائر, تیر آ کر اس نبی کے خادم کو لگ گیا اور فوراً مر گیا. صحابہ کرام نے شور کیا, ہنی اللہ بالجنہ, اسے جنت مبارک ہو, جنت کی خوشخبری ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا
آپ نے ارشاد فرمایا کلا ہرگز نہیں، یہ جنتی ہے، تم جنتی مت ہو اس کو. ان الشملة التي اخذها يوم خیبر تشتعل علیہ نارا. وہ چادر کتنے کا ہے؟ 200 400 1500 وہ چادر جو خیبر کے میدان میں مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس نے لے لیا تھا، ہڑپ لیا کر لیا تھا، چوری کر لیا تھا. اس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چادر لے لی تھی. تشتعل علیہ نارا، اسی قبر میں وہ چادر اس کو پر چڑھائی جا رہی، آگ جب بھڑکائی جا رہی اسی قبر میں. آج حالت یہ ہے، بہن کا حق مار کر کے، بیوی کا حق مار کر کے، بھائی کا حق مار کر کے، اور مسجد میں آتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ عالم ہے ایک چادر کی وجہ سے قبر کے اندر آگ بڑھائی جا رہی ہے، اور یہاں بھائی کا حق لے کر کے، پوری پراپرٹی اپنے نام کر کے، گھر لے کر کے، بیویوں کے حقوق کو مار کر کے، چچا کے حق، پڑوسیوں کا حق مار کر کے، سبحان اللہ الحمدللہ بس جنتی ہے، جنت ہمارے کھاتے میں نہیں. یہ حالت ہے قبر کے اندر ایک چادر کی وجہ سے. وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے تمام عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہم سب کو بچائے رکھے. جتنا حقوق اللہ کی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ حقوق اللہ کی اہمیت ہے. حقوق اللہ میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی تو اللہ غفار ہے، اس کو معاف کرے. حقوق العباد کے اندر اگر کمی رہ گئی تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چیز کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه